ہے اور اس سے وہ ریونیو جنریٹ کرے اور صوبے کے لیے اور صوبے کے عوام کے لیے پیسہ لائے، بجائے لائبلٹی بن کر ہمیں ہمارے اوپر اور عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ بوجھ بنے۔ تو ہم نے بیسیکلی لائبلٹی کو ختم کرنا ہے اور لائبلٹی کو کنورٹ کرنا ہے انٹو پوٹینشیل انشاءاللہ، اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے۔ اور باقی زیادتی کسی سے نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کسی بھی وجہ سے یہ تو بھرتی ہو گیا ہے اور وہ پراپر بھرتی ہے، میرٹ پہ ہے، تھرو پراپر چینل ہے، تو اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اب یہ جو انٹرم گورنمنٹ آئی ہے، اس کے اندر ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا بھرتی کرنے کا، کوئی 1800 بندہ انہوں نے بھرتی کر دی ہے۔ وہ جو وظیفے لگا کے انہوں نے کوٹے دے دیے مختلف پارٹیوں کو کہ 5 منسٹر تمہارے، 4 تمہارے، 3 تمہارے، 6 تمہارے، یہ جو کھاتا انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور بندے بھرتی کر دی ہیں۔ تو میں تو ایسے بندوں کو تنخواہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا یہاں پر، میں کیوں ایک غیر قانونی کام کو سپورٹ کروں؟ اس پہ اگر لوگ پریشر دیں گے تو جائیں ان کے پاس جنہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، میرا تو کام ہی اس سے نہیں ہے، تو میں نکالوں گا ان کو۔ اس کے لیے میں تیار ہوں کہ میرے خلاف کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کرے۔ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، میں اس کا اس وقت عمران خان کا لگایا ہوا، اللہ اور اللہ کی طرف سے لگایا ہوا ایک امین ہوں۔ میں نے امانت پہ خیانت نہیں کرنی، میں نے امین بننا ہے۔ اس کے لیے میں پریشر بھی لوں گا، اور جو غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں، جو غیر قانونی پروموشنز ہوئی ہیں، کس وجہ سے ہوئی ہیں، اس کے بھی ایکشن انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ سارا ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو غیر قانونی بھرتیوں کا جو پروسیس ہے یا کوئی غیر ضروری بھرتیوں کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اچھا، میں اس میں یہ بھی ایڈ کر لوں کہ ہم نے روزگار کو فوکس کرنا ہے۔ روزگار کا مطلب سرکاری نوکری نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہم نے ماشاءاللہ اپنے 3 پروجیکٹس بھی لانچ کیے ہیں، جس پہ ہم نوجوانوں کو، بچے اور بچیوں کو روزگار دے رہے ہیں، اور ہر سیکٹر میں دے رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہو چکا ہے، بہت جلد ہم وہ اپرچونیٹی لوگوں کو دیں گے، لاکھوں لوگوں کو دیں گے کہ وہ آئیں اور اپنا کاروبار کریں۔ انٹرسٹ فری لون ہم دے رہے ہیں ان کو کہ آپ آئیں اور کاروبار کریں اپنا، اور روزگار ہماری پریورٹی ہے۔ مگر کسی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر وظیفے دینا کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری پریورٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بتائیے کہ سزا و جزا کیا ہوگا؟ جو بہار پشاور ہائی کورٹ کا ججمنٹ آلریڈی اس پر موجود ہے کہ اس وقت کے یہ پی سی پی جو تھا یا پی پی جو تھا، یہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے استعمال پروونشل جو ملازمین ہیں ان کے خلاف۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے آلریڈی یہ منع کیا ہوا ہے۔ اور اس کا سوال یہ ہے سر کہ جمروز میں گرافیکیشن کو تحریر کا درد ہے، پچھلے 2 مہینوں سے جاری ہے، ان کے وقوع کی ملاقات بھی ہوئی ہے آپ سے، تو ان کے حوالے سے کیا نیا عمل ہے؟ جو پہلی بات آپ نے کی ہے، دیکھیں جی، جو عدالتی مسائل ہوتے ہیں کسی بھی ہمارے گورنمنٹ فنکشنریز کے اندر، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ہمارا ان سے رابطہ بھی ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ جو بیچ میں کلیش آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ ایک آرڈر کرتی ہے اور عدالت کی طرف سے ایک اور آرڈر آتا ہے، اس کے لیے ہماری حکومت پہ شکر ہے اب وہ مسائل کافی حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم کچھ تبدیلیاں بھی لا رہے ہیں کہ ایسے مسائل پیدا نہ ہوں۔ دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ خیل ٹرائب والی جو آپ دھرنے کی بات کر رہے ہیں، ان سے میری 2 میٹنگز ہو چکی ہیں۔ اس پہ جتنے بھی ان کے قبائل ہیں، ان کے تمام قبائل کے مشران جو ہے وہ آن بورڈ ہیں۔ صرف ایک شخص جو ہے جو دھرنے کو لیڈ کر رہا ہے وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور اس کا ایک عجیب و غریب قسم کا اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھیج دو۔ اب بات یہ ہے کہ جب تک اداروں کے ساتھ بیٹھ کے، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے میں ایک ایریا کو کلیئر نہیں سمجھتا، تو میں اس طریقے سے تو نہیں بھیج سکتا کہ میں لوگوں کے بچوں کو، خواتین کو وہاں بھیج دوں۔ اور خدا نخواستہ وہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جو وہاں پہ واقعہ ہوا ہے فورسز کے ساتھ، وہ بڑا سیریس واقعہ تھا۔ تو ایسے حالات میں اس طرح کا رسک لینا کہ جی میں لوگوں کے بچوں کو اور خواتین کو وہاں پہ شفٹ کر دوں، جبکہ وہاں پہ حالات ہی ایسے نہیں ہیں، تو میرے خیال میں دھرنے کی وجہ سے تو یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ میں لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتا ہوں کسی پریشر میں آ کے۔ باقی ان کو میں نے آج صبح ہی میری بات ہوئی ہے، اور آج صبح بھی میں نے کمشنر صاحب کو میں نے کل ٹاسک کیا ہے دوبارہ، اور میں نے اپنے ایم این اے سے صبح بات کی ہے کہ آپ دوبارہ ان کو انگیج کریں کہ آ کے بیٹھیں، اور میری بات اوپر لیول پہ ہو گئی ہے اس کے اوپر کہ ایک ٹائم لائن ہم ڈیسائیڈ کریں کہ یار کب تک کلیئر کر کے آپ دیں گے۔ جنہوں نے کلیئر کرنا ہے ٹائم لائن انہوں نے دینی ہے، میں نے تو دینی نہیں ہے۔ تو اب اس کے اوپر ہمارا ایک کنسنسس ہو گیا ہے کہ انہوں نے ٹائم لائن دی ہے کہ ہم پوری کوشش کر کے اس ایریا کو انشاءاللہ اتنے عرصے میں کلیئر کریں گے۔ تو میں نے دوبارہ ان کو میسج بھجوایا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے، تو ہم آپ کو ٹائم لائن جو دیں گے انشاءاللہ۔ جو ان کا پہلے کا ایک ان کی ریزرویشن ہے کہ پہلے بھی ایک ٹائم لائن دیا گیا تھا لیکن وہ پورا نہیں کیا گیا، تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ میں کسی اور کے ڈالے ہوئے گند کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں اپنی زبان کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ جو وعدہ میں کروں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اب کسی نے وعدہ کیا پورا نہیں کیا تو اس کا گھر دیکھا ہوا ہے، بھائی اس کے گھر جاؤ، اس سے پوچھو جا کر۔ میں تو اپنی زبان کا اور اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ ذمہ داری سے ٹائم لائن دیں گے۔ باقی اس میں جو فائنینسز کا جو ایشو تھا، تو میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے فائنینس ڈپارٹمنٹ نے اس کے حوالے سے جو ہے
وہ ہم نے اپنی طرف سے جو فائنینشیل چیز تھی وہ اپروو بھی کر دی ہے، لیکن فائنینشیل کے ساتھ وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے وہ اس طریقے سے ہم نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کو اس طرح جانتے ہوئے کہ وہاں پہ امن و امان قائم نہیں ہوا اور کچھ ایسے حالات بن سکتے ہیں ہم ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیں. جی تھینک یو. جرگے پروگرام میں گورنر صاحب نے آپ سے اور آپ کے بھائی پر جو ہے الزامات لگائے ہیں کرپشن کی، کہ جتنے بھی جو ٹرانسفرز کیے جا رہے ہیں جو بھی ہے تو اس میں بہت زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس پر، آپ کا موقع کیا ہے؟ اصل میں گورنر جو ہے یہ چاہتا ہے امپورٹنس. وہ کہتے ہیں نا ویلا، وہ میرے خیال میں وہ لڑکا ہے ویلا منڈا، وہ ٹک ٹاک پہ وہ ویلے منڈے والے آئی ڈیز کو دے دیں آپ. یہ ویلا منڈا جو ہے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ چاہتا ہے امپورٹنس خواہ خواہ پہ فضول باتیں کر لیتا ہے بغیر ثبوت کے، بغیر کسی بات کے. اب میں نے نوٹس بھیجا ہوا ہے، یہ اس کو ثابت کر لے وہاں پہ آ کے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی گورنر صاحب جو ہے وہ جرگوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر بیٹھ کے جو پولیٹیکل بیانات دے رہے ہیں، تو آئینی طور پہ تو یہ کر بھی نہیں سکتا. اس کا ایک کام ہی نہیں ہے، یہ وائلیشن کر رہا ہے اور اس کی حیثیت بھی نہیں ہے. اس کو اوپر سے بلاول اور زرداری کہتے ہیں کہ تم اس کو تنگ کرو، تم اس کو بیان دو. یہ پہلے بیان دیتا ہے، پھر جا کے جب میں تھوڑا سا یہاں سے پریشر ڈالتا ہوں تو پھر جا کے کہتا ہے ان کو کہ جی مجھے تو وہاں سے کہا جاتا ہے، اپنی جان خلاصی کر لیتا ہے. پرچی پہ آیا ہوا بندہ ہے، پرچی پہ تمہارا آرڈر ہوا ہے، اس صوبے میں تمہارا مینڈیٹ ہے نہیں. بندر بانٹ مینڈیٹ چوروں کے ساتھ مل کے جو اس ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس ملک کی جمہوریت پہ، اس میں پیپلز پارٹی کو دے دیا یہاں پر ایک گورنر. کیونکہ ہمارے صوبے کے ساتھ تو ہمیشہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. ایک ایسی پارٹی کو کہ جن کی اتنی بھی میجارٹی چھوڑ دیں ووٹ نہیں ہے یہاں پر، وہ بھی فارم 47 والے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو گورنر دے دیا گیا ہے. تو اب وہ بیچارہ ویلا ہے، اس کو میرے خیال میں راس نہیں آ رہا. جس طرح میں نے اس کو بند کیا ہے وہاں پہ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں، یا یہ فارغ ہوا ہے گورنر ہاؤس جو تھا وہ کے پی ہاؤس بن گیا رفیع گلی والا. اب یہ چاہتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کرنے کی. یہاں پہ ایک سمری آلریڈی آئی ہوئی ہے، پرانی پڑی ہوئی ہے کہ یہ گورنر ہاؤس بھی جو ہے نا یہ بھی کے پی گورنمنٹ حوالے کیا جائے. تو پھر کسی انیکسی میں جائے گا یا کرائے کے گھر میں جائے گا. اس کو عزت راس نہیں آ رہی ہے. اور بھائی بڑا زبردست گورنر ہاؤس ہے، بڑے مزار ڈرائنگ روم میں ٹک ٹاک بنایا کر سر تو بناتا ہے ڈیلی. ایک ٹک ٹاکر پنجاب میں بیٹھی ہے، ایک ٹک ٹاکر یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے. ٹک ٹاک بنا لے اس ڈرائنگ روم میں جتنی بنانی ہے، ورنہ اس ڈرائنگ روم سے بھی جائے گا، اس بیڈ روم سے بھی جائے گا. تھینک یو. آخری بات آپ کے لیے فائدہ مند ہو گئی ہے چلانے کے لیے.